دور جاہلیت کی بڑی خرابیوں میں سے ایک تعصب بھی تھی، آج بھی ہے۔ لوگ حق کی حمایت کرنے کے بجائے اپنے تعلق داروں کی بیجا مدد کرتے۔ خاندان کے کسی فرد نے دوسرے شخص پر ظلم کیا تو وہ اپنی رشتہ داری کی وجہ سے ظالم کا ساتھ دیتے، مظلوم کی حمایت نہیں کرتے تھے۔ علاقہ شخص نے کسی کی حق تلفی کی صرف اس لیے اس سے تعاون کرتے تھے۔ ہمارا اور اس کا علاقہ ایک ہے اور اجمی کی لڑائی ہو جاتی، اہل عرب صرف اس لیے عربی کا ساتھ دیتے کہ وہ ان کا ہم زبان و ہم نسب ہے۔ یہ تعصب، یہ ہٹ دھرمی ان میں اس قدر پختہ تھی کہ لوگ بے جا حمایت میں جان دے دیتے اور اسے اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتے تھے۔ وہی زمانہ آج میں بھی اپنے محلے میں دیکھ رہا ہوں۔ لوگ طرح طرح کے ابال اور طرح طرح کی پریشانیوں میں گھرے پڑے ہیں، لیکن آج برادری کے نام پر دو طبقہ الگ الگ بٹ گئے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ایک نے اپنی برادری کو آگے بڑھانا ہے، اپنی برادری کو آگے بڑھانا ہے۔ جاہل تو جاہل، پڑھے لکھوں کا بھی یہی معاملہ ہے، سب کے اندر یہی باتیں آ گئی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، دنیاوی تعلقات جو یہ بیکار کی باتیں توجہ نہ دیں، دین کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں، مذہب کی طرف آئیں۔ کوئی اگر دنیا کے اندر مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں۔ مجھ کو ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے۔ شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ حضرات محترم، جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو کوئی برادری نہیں، جب آپ مسجدوں میں عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں کوئی برادری نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی اونچا نیچا نہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں، سب برابر ہوتا ہے، سب برابر ہوتا ہے۔ کوئی بادشاہ نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی برابر نہیں، سب برابر ہوتے ہیں۔ حضرات، یہی ہمارا مذہب، ہمارا دین ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تعصب سے روکا اور یہ تربیت عطا فرمائی۔ اپنے تعلق والے کی بیجا حمایت کرنا اسے تعاون نہیں بلکہ در حقیقت اسے ہلاکت میں ڈالنا ہے، کیونکہ اس طرح ظالم اور اس کا حمایتی دونوں ہی گنہگار اور مستحق نار ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو ورغلا رہا ہے، آپ کو کوئی جھوٹ کہہ رہا ہے، آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کر رہا ہے برادری کے تعصب کی بنا پر، تو یاد رکھیں وہ آپ کا تعاون نہیں ہے بلکہ در حقیقت دینا ہے، ظالم کی حمایت کرنا ہے، ظالموں کے ساتھ آپ کا تعلق بنانا ہے۔ لہٰذا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعصب کو ختم کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا، اپنے تعلق دار کی حقیقی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکو تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچ جائے، اور یہ حمایت کرنے والا بھی ہے۔ تعصب والا انسان کتنا برا ہوتا ہے، سنیے سیدنا جبیر بن معتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من دعا الی عصبیت ولیس منا من قتل علی عصبیت ولیس منا من مات علی عصبیت۔ جو شخص جو لوگوں کو تعصب ناحق حمایت کی دعوت دے وہ ہم میں سے نہیں، اور جو تعصب کی بنیاد پر لڑے وہ ہم میں سے نہیں، اور جو تعصب دل میں لیے مرے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرات محترم، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہمارے علماء نہیں کہہ رہے ہیں، نبیوں کے نبی کہہ رہے ہیں، رسولوں کے رسول کہہ رہے ہیں، احمد مختار کہہ رہے ہیں، جان عالمین کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا ان جاہلوں کی باتوں پر عمل نہ کرو، اگر کرنا ہے تو احمد مختار کی بات پر عمل کرو،
سیاح مکہ کی بات پر عمل کرو، جان عالمین کی بات پر عمل کرو، تاکہ تمہاری دنیا بھی سدھر جائے اور تمہاری آخرت بھی سدھرتی ہوئی نظر آئے۔ حضرات محترم، یعنی جو اپنے ظالم تعلق داروں کی حمایت کے لیے لوگوں کو جمع کرے وہ اسلامی طریقہ پر نہیں ہے، اور جو ظالموں سے تعاون کے لیے لڑائی کرے وہ بھی ہمارے پیاروں میں سے نہیں ہے، اور جو ناحق حمایت کا جذبہ دل میں لیے مر جائے، اگرچہ نہ لوگوں کو اس کی دعوت دے نہ اس کے لیے لڑے، وہ بھی ہماری سنت پر نہیں ہے۔ سنیے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب وہ مسلمان مظلوم ہو تب تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن اگر وہ ظالم ہو تو کیسے اس کی مدد کروں گا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے ظلم کرنے سے روکو، یہی اس کی مدد ہے۔ اس کو ظلم کرنے سے روکو، یہی اس کی مدد ہے۔ وہ ظلم سے رک جائے تو شیطان کے جال اور اخروی وبال سے بچ جائے گا۔ لہٰذا ظالم ظلم کرتے رہے، ظالموں کا میں نے ساتھ نہیں دیا، لوگوں نے مجھے الگ کیا، ظالموں کا ساتھ نہیں دیا، لوگوں نے مجھے الگ کیا۔ میرے بھائیوں، میں پیغام دینا چاہتا ہوں، کبھی بھی ایسا معاملات پیدا ہو تو آپس میں انتشار نہ پیدا کرو، اختلاف نہ پیدا کرو، بلکہ آپس میں محبت پیدا کرو، عقیدت پیدا کرو، عشق پیدا کرو، تاکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی حفاظت ہو سکے اور تبلیغ اسلام ہو سکے۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ہمراہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قریش مکہ نے ضد بازی کی وجہ سے عمرہ کرنے کی اجازت نہ دی۔ سفارتکاری کے باوجود وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے، چنانچہ باری تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرما دیا اے حبیب یاد کیجئے جب کافروں نے اپنے دلوں میں زمانہ جاہلیت کی ہٹ دھرمی جیسی ضد رکھی تو اللہ نے اپنے رسول اور ایمان والوں پر اپنا اطمینان اتارا اور پرہیزگاری کے کلمے پر انہیں استقامت عطا کی، اور مسلمان اس کلمے کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے، اور اللہ سب کچھ